بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جو بھائی ترجمہ لکھنا چاہیں لکھ لیں. میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد یعقوب. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہا جاتا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اذکروا، یاد کرو. نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو عہد میرا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو عہد میرا. اوفی بعہدکم، پورا کروں گا، میں پورا کروں گا عہد تمہارا. اوفوا بعہدی، تم پورا کرو عہد میرا. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا عہد تمہارا. اوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو عہد میرا. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا عہد تمہارا. وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور مجھ ہی سے ڈرو. فرہبون وإیایا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. مجھ ہی سے ڈرو. وآمنوا، اور مان لو. ایمان لانا بمانے ماننے کے ہوتا ہے. وآمنوا، اور مان لو. بما انزلت، اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے. مصدقاً، سچ بتانے والی ہے. لما معکم، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن تورات کو سچ بتانے والی. قرآن نے سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کی. وآمنوا، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے. انزلت، جو میں نے اتاری ہے. مصدقاً، سچ بتانے والی ہے. لما، اس کتاب کو. معکم، جو تمہارے پاس ہے. اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے.
سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے. منکر، کافر، سب سے پہلے کافر مت بنو. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اس قرآن اور نہ لو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیات پر مول تھوڑا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیات پر ثمنا قلیلا، مول تھوڑا. مول قیمت تھوڑی، ثمن تھوڑا، مول اردو میں کہتے ہیں مول، مول لینا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیات پر مول تھوڑا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے فَاتَّقُونَ پورے طور پر ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو ناحق کے ساتھ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو ناحق کے ساتھ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو ناحق کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر. تم جانتے ہو کہ تم ایسا کر رہے ہو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، کتمان حق کی ممانعت، حق نہ چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکات. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کے معنی جھکنا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں سوچتے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا. کیا حکم کرتے ہو، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو. کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب. افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے، پھر کیوں نہیں سوچتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور مدد چاہو استعانت، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، البتہ وہ بھاری ہے، یعنی نماز. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، البتہ وہ بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر.
خشوع کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے، ویسے بھاری ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور وہ البتہ وہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے۔ الَّذِينَ، جن کو، یظنون، ظن، خیال ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں ربہم، اپنے رب کے، اللہ سے ملنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وانہم الیہ راجعون، رجوع مانے ہوتا ہے لوٹنا، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو بھائی، بنی اسرائیل اس کی تاریخ کے اندر اس امت مسلمہ کے لیے اللہ رب کریم نے عبرت و نصیحت کا بہت بڑا سامان جمع کر رکھا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی متعدد بار کہ قرآن کریم کی غرض و غایت اقوام کے قصص کو برائے قصص نقل کرنا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی غرض اقوام ماضیہ کے قصص کو برائے قصص نقل کرنا نہیں ہے، بلکہ برائے عبرت ہیں۔ قصص برائے زندگیوں کو بیان کرنا برائے عبرت ہے، عبرت کے واسطے زندگیوں کو بتایا جاتا ہے، قصص کو سنایا جاتا ہے، اور ان قصوں سے نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ قرآن نے ذکر کیا، اور اس واقعے سے بہت ساری نصیحت کی اور اس امت کے لیے کام کی باتوں کو جمع کر کر مفسرین نے ان کے سامنے رکھا کہ اس قصے سے یہ سب نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا اب قصہ بیان ہو رہا ہے، تو بنی اسرائیل کا یہ قصہ تقریباً 40 حصوں میں تقسیم ہے۔ مختلف واقعات 40 حصوں میں 40 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کل 30 باتیں بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے احسانات میں سے 10 احسانات کو ذکر فرمائیں گے، اور بنی اسرائیل کی خصال بد 10 قبائح، ان کی بری بری عادتیں، بری خصلتوں کو ذکر کریں گے، اور اس خصلت بد کی وجہ سے جو ان پر انتقامات، اللہ کی طرف سے جو عذابات آئے ہیں، ان 10 انتقامات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو اس طرح کل 30 باتیں اس واقعے سے ذکر کی جائیں گی، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے عبرت و نصیحت کو جمع کیا جائے گا کہ یہ عظیم الشان قوم جو اولاد انبیاء کہلاتی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کا شرف ان کو حاصل تھا، اتنی عظیم الشان قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں برباد کر دیا، کیوں تباہ کر دیا، کیوں ذلیل و خوار کر دیا، ان پر عذابات کے سلسلے کیوں قائم کیے گئے، اور اتنے سخت ترین عذابات میں یہ کیوں گرفتار ہوئے، کیا گستاخیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ قوم اللہ رب کریم کی نگاہ میں گر گئی، باوجود اس کے کہ لاڈلے تھے، اس لیے کہ اولاد انبیاء میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں پیغمبروں کو پیدا کیا، اور بلا شبہ دنیا میں کسی بھی قوم کے لیے دینی یا دنیاوی شرف اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کی اولاد ہو۔ جی کیا کہہ گیا ہوں؟ دنیا میں کسی بھی قوم کے لیے، دنیا میں کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑا شرف و اعزاز دنیاوی و اخروی، ظاہری و معنوی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو نبی کی اولاد بنا دے کہ نبی کی اولادیں ہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ یہ واقعتاً بڑے شرف کی چیز ہے
لیکن اتنا بڑا شرف حاصل ہونے کے باوجود بھی یہ قوم عروج سے زوال پذیر ہوئی، پستی میں چلی گئی. آخر کیا ہوا کہ اتنا بڑا نقصان ان کا ہوا؟ یہ کیا کر بیٹھے تھے کہ اللہ ان سے اتنے ناراض ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بھی رعایت نہیں فرمائی کہ یہ میرے لاڈلوں کی اولادیں ہیں، میرے پیاروں کے بچے ہیں، میرے مقربین کی اولاد اور ان کی نسل میں ہیں. اس کی بھی رعایت نہیں کی گئی، عذابات اتارے گئے اور ان کو تباہ کیا گیا. تو یہ باتیں قابل عبرت ہیں، یہ باتیں قابل غور ہیں، اور اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی بالاستیعاب مکمل توجہ اور مکمل یاد دہانی کے ساتھ اور مکمل ذوق کے ساتھ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھ لے تو ان دو کی تفسیر پورے قرآن سارا اس میں جمع ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر روح سخن مستقل یہود کی طرف ہے، اور آگے آنے والی سورۃ آل عمران اس کے اندر روح سخن نصارہ کی طرف ہے. اس میں نصارہ کی زندگی کو رکھا گیا ہے، اور اس میں عبرت و نصیحتوں کو اور ان کی گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو اور اس کی وجہ سے ان پر آنے والی آفتوں کو ذکر کیا گیا ہے. تو دو بڑی قومیں دنیا میں ہم سے پہلے گزری ہیں جن کا وجود ابھی بھی موجود ہے، یہود اور نصارہ. تو یہ یہود اور نصارہ کس وجہ سے اللہ کی نگاہ میں گر گئے، اس کو قرآن نے بخوبی اور بڑی وضاحت سے بیان کیا تاکہ آنے والی تیسری قوم جن کو مسلمان کہا جاتا ہے یہ ان کرتوتوں میں مبتلا ہو کر اپنا حشر یہود و نصارہ جیسا نہ کر بیٹھیں. لہذا سمجھو، سارا قرآن بعد میں سنایا جائے گا، سارے قرآن پر گفتگو بعد میں ہوگی. پہلے سورہ بقرہ پڑھائی جائے گی، پہلے سورہ آل عمران پڑھائی جائے گی. ترتیب قرآن کے اندر بقرہ کو پہلے لایا جائے گا تاکہ یہود کی زندگیوں سے مکمل طور پر آشنائی ہو جائے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ یہود کی زندگی گزارنے کا انجام کیا ہے. نصارہ کی زندگیوں کو پہلے رکھا جائے گا آل عمران کی صورت میں، اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ نصارہ کے طرز زندگی گزارنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں دنیا میں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا آفتیں آتی ہیں، کیا کیا عذابات آتے ہیں، تاکہ مسلمان ایک ممتاز زندگی گزارنے والا بنے. اور وہ ممتاز زندگی وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ان کو عطا کر دی گئی. لوگ قرآن والوں کو اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو دقیانوسی قرار دیتے ہیں. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسیوں کو. یہ بیکورڈ ہیں، یہی کہتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر اسلام پرانا مذہب ہے یا یہود پرانا مذہب ہے؟ اسلام پرانا مذہب ہے یا نصارہ کا مذہب پرانا ہے؟ بھائی جو چیز سب سے آخر میں آئے گی وہ تو سب سے جدید ہوگی، جو اس سے پہلے ہوگی وہ بیکورڈ کہلائے گی. تو ہم قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جدت والی زندگی اور جدت والی زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں. جو یہود و نصارہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا ان کی طرف دعوت دیتے ہیں تو یہ دقیانوسی ہیں، قرآن والے دقیانوسی نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن تو بعد میں آیا، یہودیت پہلے ہے، نصرانیت پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. لہذا جو بعد میں چیز آیا کرتی ہے وہ جدید ہوا کرتی ہے. جو بعد میں آیا نیا ماڈل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھائی نیا ماڈل ہے. یہ پرانے ماڈل ہیں، لہذا ان پرانے ماڈلوں کی طرف بلانا عقل مندی نہیں ہے. تو آج اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ کا رب کا کیسا نظام ہے کہ جب آدمی دین سے ہٹتا ہے تو خدا اس کی عقل کو ایسے مار دیتا ہے کہ جو پرانے ماڈلوں کی طرف بلا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ لوگ صحیح ہیں، اور جو آپ کو نئے ماڈل کی طرف بلا رہے ہیں، جدت کی تعلیم دیتے ہیں اور جدت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے. دقیانوسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. پرانی زندگی حضرت عیسیٰ کی ہوئی یا محمد عربی کی. جو پہلے آتا ہے وہ پرانا ہوا کرتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ نیا ہوتا ہے. تو ہم نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟
تو بولو قرآن والے دقیانوسی نہیں ہیں، یہود و نصارہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اس کے عمل کے اس کی زندگیوں کی طرف دعوت دینے والے وہ دقیانوسی ہیں، وہ بیکورڈ ہیں، ان کے ذہن چھوٹے ہیں، وہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں، وہ پرانی سوچوں کے مالک ہیں، ان کی سوچوں میں جدت نہیں ہے، نیا پن نہیں ہے۔ ہم مولوی الحمدللہ نئی سوچ کے مالک ہیں، ہمارے پاس پرانی سوچ نہیں ہے۔ کیوں بھائی، درست ہے کہ غلط؟ اب قوم کی عقل ماری گئی اور قوم کے دماغ خراب ہوئے، اور عقل کے اندر یہ اتنی موٹی بات واضح طور پر نہیں آتی کہ سوچتے نہیں کہ یہ اسلام کو بیکورڈ مذہب کیسے قرار دیتے ہیں۔ بھائی دقیانوسی مذہب تو وہ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے آئے ہوئے ہیں اور وہ منسوخ بھی ہو چکے ہیں، ان کی تمام تر تعلیمات منسوخ کی جا چکی ہیں۔ تو نئی تعلیم قرآن کی شکل میں آئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری زندگی اور آخری شریعت اور آخری احکامات جو آئے ہیں وہ قرآن مجید کی شکل میں ہیں۔ لہذا قرآن جدت پسندی کا درس دیتا ہے اور قرآن مجید جدت پسندی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا قرآن کو جو بیان کرے گا اور قرآن پر جو آئے گا تو ہم کہیں گے یہ جدت پسندی کا مالک ہے، ہم پیچھے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے پہلے تو عمومی احسانات کو ذکر کیا، اس سے پہلے 4 رکوع کے اندر عمومی احسانات کا ذکر ہے جو ہم پر بھی ہیں اور بنی اسرائیل پر بھی ہیں۔ کیا؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں عمومی ہیں، ان کو بھی ملی ہیں اور ہمیں بھی۔ پانی ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس، زمین ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس، چھت ان کے پاس بھی ہے، آسمان ہمارے پاس بھی ہے، غلہ پھل پھول ان کے ملکوں میں بھی اگتا ہے، ہمارے ہاں بھی اگتا ہے۔ تو یہ ساری عمومی نعمتوں کو قرآن نے پہلے ذکر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ذکر کر کر انسان کے انسان ہونے کو بطور احسان کے ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں اولاد آدم بنایا، لہذا بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ احسان بھی عمومی ہے کہ ہم بھی آدم کے بچے ہیں اور وہ بھی آدم ہی کے بچے ہیں، انسان ہے نا، انسانی بھائی ہیں ہمارے۔ تو جتنے یہود، جتنے نصارہ، وہ بھی حضرت آدم کے بچے اور ہم بھی حضرت آدم کے بچے۔ تو آدم علیہ السلام کے پورے قصے میں اللہ نے آدم کا بچہ ہونا اس نعمت کو ذکر کیا جو کہ ایک عمومی احسان تھا جس میں سب مشترک ہیں۔ تو عام طور کے اوپر کوئی بھی قوم، کسی بھی انسان کو اگر عمومی احسانات ذکر کیے جائیں تو اس کی آنکھ میں مروت نہیں آتی جب تک کہ اس کے سامنے ان احسانات کو یاد نہ کرایا جائے، اس احسانات کا ذکر نہ کیا جائے جو خاص اسی پہ ہوئے۔ اگر میں یہ کہوں بھائی باب الاسلام مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی آپ کو پلایا جاتا ہے تو کہیں گے مولوی صاحب مجھ پر کیا احسان ہے، سب پی رہے ہیں۔ میں کہوں گا بھائی آپ کے لیے مسجد میں پنکھے کا انتظام ہے، آپ کہیں گے مجھ پر کیا احسان ہے، سارے پنکھے لگے ہوئے۔ بھائی ہم نے آپ کو درس کے بعد کھانا کھلایا، وہ کہیں گے ہم پر کیا احسان ہے، آپ نے تو عمومی دسترخوان لگایا تھا، سب نے کھانا کھایا۔ تو یہ عمومی احسان ہے، عام طور پر اس سے انسان محسن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کہتا ہے عمومی۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ میں نے تیرے بیٹے کو دوا دلائی ہے، تیری بیوی تڑپ رہی تھی، تیرے پاس اس کے پیسے علاج کے نہیں تھے، میرے پاس آیا تھا، وہ 1 لاکھ روپے تیری بیوی کے علاج پر میں نے خرچ کیے، تیری بیوی، تمہارے کو 2 لاکھ روپے قرض کی ضرورت تھی، پریشان تھے، سارے خاندان نے انکار کر دیا تھا، میں نے دیے تھے۔ تو یہ انعامات کیا ہوتے ہیں؟ خصوصی۔ تو جب کسی بھی انسان کے اندر اگر انسانیت تھوڑی سی بھی موجود ہو نا، تو اس کے سامنے اگر اس کی ذات پر کیے ہوئے خصوصی احسانات کا ذکر کیا جائے تو اس کی آنکھ نیچی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا قرآن نے پہلے عمومی احسانات ذکر کیے، اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی آنکھ میں نرمی نہیں آئی۔ تو اب اللہ رب کریم نے احسانات کے بیان کرنے کا انداز اور رخ تبدیل فرمایا، اور اب خاص وہ نعمتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے
جو نعمتیں خاص بنی اسرائیل پر کی گئیں عمومی پبلک سے اور انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بھائی آپ کی قوم پر یہ احسان ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ احسان ہوا، دیگر اقوام اس احسان میں شریک نہیں. تو اب اللہ رب کریم نے ان خاص احسانات کو یاد دلا کر ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جس رب نے اتنے سارے احسانات تم پر کیے ہیں اس رب پر ایمان لاؤ، اور اس رب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کو نبی مانو، اطاعت کرو، بالایمان والطاعہ. تو وہ کون کون سے احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس موقع پر یاد دلا رہا ہے؟ دیکھیے یہ لفظ بنی اسرائیل اس سورۃ البقرہ میں کل 3 مقامات پر آیا ہے. ایک تو یہی آپ کے سامنے موجود ہے، یا بنی اسرائیل، 5ویں رکوع کی ابتدا میں، اور پھر اس رکوع کے پورے ہوتے ہی 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، پھر لفظ آ رہا ہے یا بنی اسرائیل، اور پھر آخر میں جا کر جہاں آیت نمبر 123 پہنچ رہی ہے وہاں پھر دیکھیں لکھا ہوا ہے یا بنی اسرائیل. آیت نمبر 123 کو دیکھیے، 122 کے اوپر لکھا ہے یا بنی اسرائیل. خلاصہ یہ کہ 3 دفعہ یا بنی اسرائیل کا لفظ آیا اس میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ تینوں مقامات کے اوپر اللہ رب کریم نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا. اذکروا نعمتی اللتی، تو یہاں پہلی دفعہ اذکروا نعمتی اللتی کہہ کر نعمت مجملہ کا بیان ہے. نعمت مجملہ، اجمالی طور پر نعمتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. پھر دوسرا یا بنی اسرائیل جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے وہاں پر نعمت مفصلہ کا بیان ہے. پھر آخر میں جا کر جو یا بنی اسرائیل کہا گیا ہے اذکروا نعمتی اللتی، وہاں پر نعمت مدللہ کا بیان ہے. پہلے نعمت مجملہ ہیں، پھر نعمت مفصلہ ہیں، پھر نعمت مدللہ ہیں. دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ خاص نعمتیں تم پر ہیں. اور پہلے آج کے رکوع کے اندر نعمت مجملہ ہیں، اجمالی طور پر نعمت کا ذکر ہوا ہے. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں. وہ کیا ہیں اس میں تفصیل نہیں ہے، اس رکوع میں اس کی تفصیل، لیکن اگلے ہی رکوع موجود ہے آگے، اس کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہارے کو فرعونیوں سے نجات دی. وہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دی. بری طرح تمہیں عذاب دیتے تھے اور تمہارے کو پریشان کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہاری اولادوں کو، نرینہ اولادوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھ کر ان کو اپنی باندیاں بناتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے اوپر تو بہت بڑی بڑی ابتلا اور آزمائش تھی اس میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے 12 قبیلہ جب دریائے قلزم پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھڑی اللہ کے حکم سے ماری تو دریا پر 12 راستے بن گئے اور دریا کو روک دیا گیا. اس پر 12 پل ڈال دیے گئے اور تمہارے 12 قبیلے اس پہ سے گزر گئے. اور جو تم آگے پہنچے فرعون نے تمہارے پیچھے آ کر اس دریا کے اوپر راستوں پہ چلنا شروع کیا. ہم نے دریا کو ملا دیا، ان کو غرق کر دیا، فرعون کو تباہ کر دیا. اب نعمت مفصلہ کا بیان شروع ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے نکال کر تمہیں مصر کی سارے کے سارے خزانے اور ساری بادشاہت اور سب کچھ تمہیں دے دیا اور آگے تمہارے کو پہنچا کر من اتارا، سلوا اتارا، تمہارے لیے روشنی کا انتظام کیا. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کے اندر روشنی کا مینارہ اتارا، دن کے اندر سورج کی تپش سے بچانے کے لیے سائبان کا انتظام کیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو 40 سال تک بغیر بیماریوں کے رکھا. 40 سال اس حال میں گزرے کہ کسی ایک ڈاکٹر اور ایک گولی کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جنگل کے اندر وادی تیم میں میدان میں آ کر پھنس گئے. بابا ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر
نہ کھیتی ہے، نہ وہاں پر جڑی بوٹیاں ہیں، نہ وہاں پر کوئی حکما ہیں، نہ ان کے دواخانے ہیں، اور نہ وہاں کوئی علاج معالجے کا کوئی انتظام ہے. اللہ رب کریم نے اپنا فضل فرمایا 40 سال تک تمہاری وہاں اولادیں ہو رہی ہیں، صحبتیں ہو رہی ہیں، ہم بستری ہو رہی ہے، زچہ بچے کا کام ہو رہا ہے، وہاں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. نہ کسی وہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی وہاں ڈرپ کی ضرورت ہے، نہ وہاں کسی جو ہے طاقتور ادویات کی ضرورت ہے، نہ غذاؤں کی ضرورت ہے، نہ بچہ بیمار ہو رہا ہے، نہ زچہ بیمار ہو رہی ہے، نہ اس کے اوپر بخار آتا ہے، نہ اس پر بخار آتا ہے، نہ اس کو کوئی کمزوری ہے، نہ اس کو کوئی کمزوری ہے، نہ وہاں پر تمہارے پاس کپڑا پہننے کو ہے کہ تم سی کر بنا سکو. اللہ نے کیسے زبردست انتظام کیے. تو اگلے رکوع یا بنی اسرائیل اذکروا کے اندر نعمتیں مفصلہ، نعمتیں یاد رکھیں بھائی یہ لفظ. پہلے رکوع کے اندر نعمت مجملہ، اجمالی طور پر نعمت یاد دلائی گئی. پھر اگلے رکوع کے اندر نعمت مفصلہ، پھر آگے جا کر نعمت مدللہ، نعمت دلائل سے ثابت ہو رہا ہے. ہم دلائل دیں گے کہ ہم نے یہ نعمتیں تمہارے اوپر اتاری، خاص تم پر اتاری. تو دیکھو بنی اسرائیل پر اللہ رب کریم نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی، اور اس عاجز کے نزدیک یہ بات حقیقت میں ثابت شدہ ہے کہ اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ہیں، کائنات میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں آئی ہے جس پر اللہ نے اتنے انعامات فرمائے ہوں جتنے ان پر فرمائے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ کائنات کے اندر کوئی قوم بھی ایسی باغی اور نافرمان اور بے ادب اور گستاخ پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ بنی اسرائیل پیدا ہوئی. دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں. ان کا سب سے بڑا شرف جو میں نے عرض کیا وہ کیا کہ اللہ نے ان کو اولاد اولاد انبیاء بنائے، اولاد انبیاء بنائے. تو دیکھو اللہ رب کریم کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل. اسراء ایک علیحدہ لفظ ہے اور ایل یہ علیحدہ لفظ ہے. ان دونوں کے مجموعے سے بنا اسرائیل. اسراء کے معنی ہیں بندے کے، اور ایل کا معنی ہے اللہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا نہیں ہے. اسراء کے معنی ہیں بندہ، بندگی، بزرگی، اور ایل کے معنی ہیں اللہ. ایل کے معنی عبرانی زبان کے اندر ایل کہتے ہیں اللہ کو. تو اب دونوں کے مرکب ہونے سے یہ اس کا ترجمہ بنا عبداللہ. اسرائیل کا ترجمہ بن گیا. اسراء کے معنی ہیں عبد کے، بندے کے، اور ایل کے معنی ہیں اللہ کے. تو اسرائیل کا کیا معنی ہوا؟ عبداللہ. تو اب اسرائیل کے وزن کے اوپر جبرائیل ہیں، اسرائیل کے وزن پر میکائیل ہیں، اسرافیل ہی کے ہم وزن پر اسرافیل ہیں، اور اسرائیل کے وزن کے اوپر اسرائیل ہیں. تو اب جیسے اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، صاحب در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ایک روایت لے کر آئے ہیں جس سے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ اسرائیل کا معنی جیسے عبداللہ ہے ایسے جبرائیل کا معنی بھی، اسرافیل کا معنی بھی، اسرائیل کا معنی بھی، میکائیل کا معنی بھی، اور اسی طرح اسرائیل کا معنی بھی. دیکھو ہم وزن ہیں، جبرائیل بروزن اسرائیل، اسرافیل بروزن اسرائیل، اسرائیل بروزن اسرائیل، میکائیل بروزن. تو جیسے اسرائیل کا معنی عبداللہ ایسے جبرائیل کا معنی بھی. سمجھ میں آ گئی؟ تو آئندہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ جبرائیل کا معنی کیا ہے تو آپ بے دھڑک ہو کر کہیں گے کیا؟ اب عبداللہ. دیکھو نئی بات پتہ چل گئی. جبرائیل کا معنی، اسرائیل کا معنی، اسرافیل کا معنی، اسرائیل کا معنی، میکائیل کا معنی، یہ سب عبداللہ.
اس کے ہم وزن اسرائیل ہے. تو اسرا اور ایل یہ دو لفظ ہیں. اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ ہیں. عبداللہ اس کا ترجمہ بنا. اور یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا. دیکھو 3 پیغمبر دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. ایک تو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں جن کے نام 99 سے بھی زیادہ ہیں. اور حضرت محمد علیہ السلام کے علاوہ 2 پیغمبر اور دنیا میں آئے ہیں جن کے نام ایک سے زیادہ ہیں. ایک حضرت یعقوب ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام عیسیٰ ہے اور دوسرا نام مسیح. دوسرا نام قرآن میں ہے. تو حضرت عیسیٰ کے کتنے نام ہو گئے؟ 2. اور حضرت یعقوب کے کتنے نام ہو گئے؟ ایک حضرت یعقوب اور دوسرا اسرائیل. اور اسرائیل کا معنی عبداللہ. یہ ٹکڑا حل ہو گیا قرآن کا. جی سمجھ میں آ گئی بات. یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل. اب سوال یہ کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا براہ راست نام ذکر کر کے یہ کہہ دیا جاتا یا بنی یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں. لیکن یا بنی یعقوب کہنے کے بجائے یا بنی اسرائیل کہا. اس طرح طرز انداز کیوں اختیار کیا قرآن نے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یا بنی یعقوب کہنے کے بجائے قرآن نے یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارا. اس میں اشارہ کیا کہ اے وہ لوگوں جو میرے مطیع و فرما بردار بندے کی اولاد ہو. تمہارے تو ابا کا نام ہی عبداللہ ہے، تمہارے تو ابا جان ہی مطیع و فرما بردار ہیں. تو جب باپ تمہارا مطیع و فرما بردار ہے تو تمہیں بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے نا. تم کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ تم کیوں اللہ کے دشمن ہو چلے ہو؟ اپنے باپ کو دیکھو، تم اپنے باپ کی تاریخ معلوم کرو. تمہارے ابا جان کا نام اسرائیل ہے اور اسرائیل کا ترجمہ و معنی عبداللہ، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ، جس میں عبدیت ہو، جس میں غلامیت ہو، جو اپنے آقا کا فرما بردار ہو، اس کو کہا جاتا ہے عبداللہ اسرائیل. تو کہا اے اولاد یعقوب، اے میرے اس بندے کی اولادو جو مطیع و فرما بردار ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے یبن الشجاع، یبن الکریم، یبن العالم اطلب العلم. کہا جاتا ہے اے کریم کے بیٹے. جب کسی کا باپ سخی ہوتا ہے نا تو اس بچے کو غیرت دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہتے ہیں یبن الکریم افعل کذا. اے کریم کے بچے، اے سخی کے بچے، جیسے تیرا باپ سخی تھا تجھے بھی چاہیے اپنے باپ کی طرح سخاوت دکھا. یبن الشجاع، اے بہادر کے بیٹے، ایک شجاع کے بیٹے، جیسے تیرا باپ شجاع تھا، وہ مقابلہ کرتا تھا پہلوانوں کا، تو تجھے بھی چاہیے اپنے باپ کی طرح بہادری دکھا. یبن العالم، اے عالم کے بیٹے، جیسے تیرا باپ طلب علم کے لیے دن رات کوشاں رہا، اطلب العلم، تجھے بھی چاہیے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر تو بھی طلب علم کر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی. اس وجہ سے کہا یا بنی اسرائیل. اولادوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے، ولولہ ان میں پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے. عربوں کے اندر یہ عام دستور تھا، جب کسی بیٹے کے اندر بہادر کے بیٹے میں بزدلی دیکھتے تو اس کے باپ کی شجاعت یاد دلاتے. جب کسی مولوی صاحب کے بیٹے کو بغیر علم کے دیکھتے تو اس کے باپ کا علم یاد دلاتے. جب کسی سخی کے بیٹے کو بخل کرتے ہوئے دیکھتے تو عرب اس کو کہا کرتے تھے یبن الکریم، یبن الکریم افعل کذا. تیرا باپ تو بڑا سخی تھا، بڑا کریم تھا، آپ اپنے باپ والے کرم کا حصہ لیجئے. تو ان کو کہا گیا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے میرے اس بندے کی اولادو جو مطیع و فرما بردار تھا. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے ہیں. تو یہاں پر نعمت مجملہ کا بیان، اجمالی طور کے اوپر نعمت، کسی نعمت کو ذکر نہیں کیا لیکن اشارہ کر دیا کہ تم پر ہماری بڑی نعمتیں ہوں. ان نعمتوں میں
بڑی بڑی نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر بہت ساری ہوئی ہیں. ان میں ایک نعمت میں نے آپ سے عرض کیا، دو نعمتیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں بڑی ہیں، دو نعمتیں بڑی ہیں، جس کو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ذکر کیا کہ جب فرعونیوں کو غرق کر کے مصر کو ان کو مالک بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آگے چلو اور جہاد کرو، اور ارض مقدس جو ملک شام ہے یا فلسطین ہے، جو تمہاری آبائی زمینیں ہیں، وہ قوم عمالقہ والوں نے قبضے میں لے رکھی ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں نبی کے ساتھ مل کر ان سے جہاد کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لڑنے سے پہلے فتح کی خوشخبری سنا دی. ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے ارض مقدس فلسطین، بیت المقدس، ملک شام، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آبائی زمینیں، تمہارے حضرت یعقوب علیہ السلام تمہارے ابا جان، اور پھر ان کے ابا جان حضرت اسحاق، اور پھر ان کے ابا جان حضرت ابراہیم، یہ سارے علاقے جو تمہارے آبائی ہیں جو دوسری قوموں نے قبضہ کر رکھے ہیں، چلو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے ساتھ چل کر جہاد کرو. اللہ نے دیکھو تمہارے ایک بڑے دشمن کو جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو برباد کر کے ختم کر دیا ہے، اور اللہ نے مصر تمہیں بنا بنایا، سجا سجایا، اللہ نے بغیر کسی مشقت کے تمہیں عطا کر دیا. ساری محنتیں ملک کو اور شہر کو سجانے میں انہوں نے کری، قبضے میں ان کے آ گیا. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ جو قوم شہر کو سجائے وہ شہر ہو بھی اسی کا. سجاتی کوئی قوم ہے، قبضہ کوئی کر لیتے ہیں. تو جتنا بھی خدا کا جو نظام ہے اس نظام سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سجاتا کون ہے؟ قبضہ کسی کا ہو جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ پاک ایسے کرنے پر قادر ہے. جب خدا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قبضے کرا دیتا ہے. تقسیم ہند جو ہوئی ہے اس کے اندر کتنے علاقے پاکستان کے جو ہندوؤں کے پاس تھے، کتنی مارکیٹیں، کتنی دکانیں جو بنیوں کے پاس تھیں، وہ ساری کی ساری آباد تھیں. جب تقسیم ہند کا معاملہ ہوا تو ساری کی ساری آباد دکانیں، بازار، آباد گھر، مکمل ڈیکوریشن کے ساتھ، فل ڈیکوریٹ گھر، ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر بنیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا، اور ساری آباد زمینوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا. آپ کے سندھی اور مہاجروں کے جھگڑے ہوئے. آپ کے مہاجر قوم سندھ کے اندر بڑے بڑے کاروبار پر قابض تھے، اور بڑے بڑے کاروبار سجائے ہوئے تھے، اور بڑی بڑی زمینیں آباد کی ہوئی تھیں. جھگڑے کھڑے ہوئے، چند سال پہلے کی بات ہے، ماضی قریب کی. سندھیوں نے وہاں سے مار کر ان کو نکالا. ان کو مکمل اپنے آباد کاروبار کو چھوڑ کر وہاں سے آنا پڑا. دوسری قومیں آباد کاروبار پر قابض ہو گئی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے علاقے، نواب اپنے جگہوں کے، جب تقسیم ہند کا معاملہ ہوا تو مسلم کش فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں کروڑ اور ارب پتی مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اپنی تمام تر جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آ گئے. اور ان جائیدادوں کے اوپر سکھوں نے اور ہندوؤں نے بغیر کسی مشقت و محنت کے قبضہ کر لیا. یہ تو خدا کی دنیا میں یہ ریت قائم ہے. اس لیے کوئی شہر والے اپنے شہر کی ترقی پر نازا نہ ہو کہ ہم نے سجایا، ہم نے بنایا، ہم نے یہ کیا، اس سے ہماری قوم کو فائدہ پہنچے گا، اس سے ہماری اولادوں کو فائدہ پہنچے گا. فائدہ کس کو پہنچنا ہے اس کا علم صرف وہ فرعون بھی یہ کہتا تھا کہ مصر کو ہم نے سجایا، اور فرعون بھی یہ کہتا تھا کہ یہ مصر قبطیوں کے لیے ہے اور ہم ہماری قوم کے لیے، اور ہم ان کے لیے نہریں نکال رہے ہیں، ان کے لیے روڈ بنا رہے ہیں، ان کے لیے باغات لگائے ہیں، ان کے لیے کھیتیاں کی ہیں، ان کے لیے سارے محلات تیار کیے ہیں. لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناها بنی اسرائیل. کتنے محلات، باغات، نہریں، عیش و نعم کی چیزیں، وہ ساری بنی اسرائیلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنا دیا اور بغیر کسی مشقت کے بنا دیا. تو یہ ساری نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر ہوئی ہیں، لیکن ان میں دو نعمتیں بڑی تھیں. اس کا ذکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا ہے میدان طی کے اندر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتِي، اے میری قوم کے لوگوں تم نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. نعمتوں کے یاد کرنے سے تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا اور اپنے محسن کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہوگا. ان نعمتوں میں بڑی نعمت سب سے یہ تھی کہ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے بچوں کو نبی بنا دیا. بھائی آپ ایمانداری سے بتائیں، میرے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہو، آپ کے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہو اور خدا آگے چل کے اس کو نبی بنا دے، اس سے بڑی کوئی سعادت میرے لیے ہو سکتی؟ یہ کتنی بڑی اولاد ہے. بنی اسرائیل کے لیے سعادت تھی کہ جعل فیکم انبیاء. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ آگے چل کر اس بچے کو نبی بنا دے گا. اور جب وہ 40 سال کے ہوئے حضرت تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا. آپ اس ماں کی قسمت کا اندازہ لگائیں، اس باپ کی قسمت کا اندازہ لگائیں کہ روئے زمین پر ایسا قسمت والی ماں اور باپ نہیں مل سکتے جس کے بیٹے کو اللہ نبی بنا دے، جس کے نواسے کو، جس کے پوتے کو، جس کے بھانجے کو، جس کے بھتیجے کو اللہ پاک نبی بنا دے. کوئی سوچ نہیں سکتی خالہ، کوئی پھپھی سوچ نہیں سکتی، کوئی ماموں سوچ نہیں سکتا، کوئی بھائی سوچ نہیں سکتا کہ میرا یہ چھوٹا بھائی آگے جا کر نبی بن جائے گا. اللہ پاک نبوت دیتا ہے تو اس انداز کے اندر عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر نعمت کی ہے. کون سی نعمت؟ بڑی نعمت. اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبیوں کو پیدا کر دیا، نبیوں کو اللہ نے تمہارے اندر پیدا کیا. وجعلکم ملوکا، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو بادشاہ بنا دیا، ہر ایک کو تم میں سے بادشاہ بنا دیا. دیکھو بھائی، ہر ایک تو بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ تو ملک پر ایک ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کہنے وجعلکم ملوکا، سب کو بادشاہت کیسے مل گئی؟ بادشاہ ان سب کو اس معنی کے اعتبار سے کہا کہ بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جہاں جانے کو جی چاہے چلا جائے، جہاں کھانے کو جی چاہے، جو کھانے کو جی چاہے وہ کھا لے، جس مکان میں رہنے کو جی چاہے اس طرح کا مکان بنا لے، جس طرح کی سواری میں سوار ہونے کو جی چاہے اس طرح کی سواری بنا لے. بادشاہ ہے نا بابا، اس لیے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق محل، گھر اور جناب کپڑا اور لباس اور سواری اور کھانا سب کا انتظام کر سکتا ہے. خدا نے کہا بنی اسرائیلیوں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کر کے جو مصر تمہیں عطا کیا تو خدا نے اتنی ساری جائیداد تم کو دے دی کہ تم میں سے ہر ایک گویا کے بادشاہ بن گیا. ہر ایک کے پاس محل ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، ہر ایک کے پاس باغ ہے، ہر ایک کے پاس کھیتیاں ہیں، ہر ایک کے پاس سونا چاندی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے گویا کے ہر ایک کو بادشاہوں والی زندگی دی. تو انہی نعمتوں کی طرف دیکھیے قرآن ذکر کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. تو نعمتوں سے مراد سمجھ میں آ گئی، التی انعمت علیکم، جو احسان نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں. تو ان نعمتوں سے یہ ساری نعمتیں مراد ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم پورا کرو عہد میرا، میں پورا کروں گا عہد تمہارا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلا کر ان کو کہا کہ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا. وہ کون سا عہد تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس عہد کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا. اور وہ وقت یاد کرنے والا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا. وبعثنا منہم 12 نقیبا، 12 قبیلے تھے اس لیے ان پر 12 سردار مقرر کیے کہ اپنے اپنی قوم والوں کو تم اللہ کا عہد یاد دلاتے رہنا، کہیں یہ بھول نہ جائیں قوم کے بچے، ان قوم کی اولادوں کو آپ اللہ تعالیٰ کا عہد یاد دلاتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، جب تم نمازوں کو قائم کرتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی،
اور تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے رہو. میرے تمام رسولوں پر، تو تمام رسولوں پر ایمان لانے میں محمد علیہ السلام پر ایمان لانا بھی داخل ہو گیا. وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تم مدد کرتے رہنا، تو میرے رسولوں کی مدد کے اندر محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا بھی شامل ہو گیا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو تم اپنے عہد کو پورا کرنا، مجھے اچھے طریقے سے اپنے اموال قرض دیتے رہنا. تو جب تم اپنا عہد پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، میں اپنا عہد پورا کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم اس بات کا عہد دو مجھے کہ میرے جتنے رسول آئیں گے سب پر ایمان لاؤ گے. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم سب پر ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا اگر میرے رسولوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو تم ان کی مدد کرنا. انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے. اللہ نے کہا نماز پڑھو گے، انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے. اللہ نے کہا زکات دو گے، انہوں نے کہا زکات دیں گے. اللہ نے کہا اگر تمہارے مال کی ضرورت پڑے اسلام کو، دین کو، مذہب کو، میرے رسولوں کو، تو تم اپنا مال بطور قرض حسنہ کے دینا. انہوں نے کہا دیں گے. اللہ نے کہا اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو رب کا بھی احسان وعدہ سن لو کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ. تو اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے کو ایسی جنت عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. تو اوفو بعہدی، تم اپنا عہد پورا کرو. یعنی محمد علیہ السلام آ گئے، ایمان لاؤ. میرے رسول کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لہذا تم محمد علیہ السلام کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو، دین کی مدد کرو. یہ تمہارے ذمے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی عہد جو انہوں نے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کے ہاتھ پر، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو یاد دلایا جا رہا ہے. اوفو بعہدی، پورا کرو تم میرا عہد. کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہا تھا کہ اللہ اس تورات میں آپ جس نبی آخر الزماں کی تذکرہ فرما رہے ہیں اور جس نبی آخر الزماں کے بارے کے اندر آپ تفصیلات ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں، اگر ہم اس دور کے اندر زندہ رہے، موجود ہوئے تو ہم ایمان لائیں گے، اور اگر ہم نہ ہوئے تو اپنی اولادوں کو وصیت کریں گے کہ تم اگر ان کے زمانے میں آ جاؤ تو تم ان پر ایمان لانا اور ان سے یہ کہنا کہ ہمارے ابا جان یہ کہہ کر مرے تھے کہ اگر ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی آپ پر ایمان لاتے. اس طرح ہر بنی اسرائیل اپنی اولادوں کو یہ کہتے 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 مرا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کا زمانہ آ گیا. تو یہاں پر جن یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ یہودی وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے. اس بنی اسرائیل سے مراد کون سے بنی اسرائیل ہیں؟ جو مدینہ میں اس وقت آباد تھے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تورات کے اندر تمہارے آب و اجداد نے اس کا عہد کیا تھا اور وہ عہد در عہد چلتے چلتے تم تک پہنچا ہے. اور تم نے بھی کہا تھا اوس اور خزرج والوں سے کہ تم لوگ بڑی جنگجو قوم ہو، یمن سے آ گئے ہو اور ہم پر تمہارا تسلط بڑھ گیا ہے اور تم ہمیں مارتے ہو، پیٹتے ہو. ان قریب وہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان نبی آخر الزماں پر ہم ایمان لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم سے جہاد کریں گے اور تمہارا ایسی تیسی کریں گے اور تمہارے کو ہم زیر و زبر کر دیں گے. یہ ساری باتیں اوس و خزرج سے انہوں نے پچھلا درس یاد ہے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی نبی آخر الزماں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے وہ سارے کے سارے عہد کر رکھے تھے، لیکن جب نبی آخر الزماں آ گئے تو بجائے ایمان لانے کے تم ان کے دشمن ہو گئے. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور پورا کرو تم میرا عہد. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا عہد تمہارا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم خاص مجھے سے ڈرو. محترم بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، پیر، گدی نشین، ان کا عوام کے اوپر بڑا تسلط تھا اور عوام ان کی بہت معتقد تھی. عوام ہمیشہ تین طبقے کے پیچھے رہتی ہے: پیروں کے، گدہ نشینوں کے، نمبر 2 مولویوں کے، اور نمبر 3 سلاطین، بادشاہوں کے پیچھے. یہ تین طبقے ایسے ہیں دنیا میں جن کے پیچھے عوام لگتی ہے. تو یہاں پر انہی تین طبقات کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے پیچھے پبلک ہے، اگر تم صحیح ہو گئے تو یہ سارے درست ہو جائیں گے، اور اگر تم درست نہ ہوئے تو یہ ساری پبلک تباہ ہو جائے گی. اور تم ان سے ڈرو مت کہ تم ان کو حقائق بتاؤ گے تو یہ حضرت محمد علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے تو تمہارے نظر و نیاز سارے
تمہارے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے. یہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وضاحت سے ہم نے بتا دیا تو ہمارے جو نذرانے آ رہے ہیں اور ہمارے جو ہدایا آ رہے ہیں اور یہ قوم جو ہم سے جڑی ہوئی ہے، جب ہمارے دور میں نبی کا وجود آ گیا تو بتاؤ نبی اگر آ جائے تو کوئی نبی سے جڑے گا مولوی سے جڑے گا؟ بتائیے، نبی سے جڑے گا نا. تو بدعتی کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں، جڑے ہوئے کسی اور الیاس سے. تو نبی کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اگر نبی دنیا میں موجود ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے اپنا قائد ان کو بناؤ، مولویوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، یہ گدہ نشینوں کے پیچھے جو ساری قوم کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کاہے کو چلتے ہو اگر نبی دنیا میں موجود ہے؟ نبی اگر دنیا میں آ جائے اور کوئی قائدانہ صلاحیت رکھنے والا قائد اس کے پیچھے پبلک چل رہی ہو اور وہ اپنی اقوام کو، اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا دے کہ یہ نبی ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت میں میری بھی کامیابی آپ کی بھی ہے، تو آپ بتاؤ نبی کے دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی طبقہ پیر کے پیچھے چلے گا؟ کوئی طبقہ گدے نشینوں کے پیچھے چلے گا؟ کوئی کسی مولوی صاحب کے پیچھے چلے گا؟ وہ کہے گا میں کسی مولوی کو نہیں مانتا، میں تو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست اللہ کے پیغمبر کی تابع داری اور غلامی کروں گا، اس لیے کہ آپ مولوی صاحب بھی اسی کے غلام بننے کے پابند ہیں، آپ پیر صاحب بھی اسی کے غلام بننے کے پابند ہیں، آپ گدہ نشین بھی اسی نبی کے پابند ہیں غلام بننے کے، لہذا جس کی غلامیت کا حکم آپ کو ملا ہے میں بھی اسی کا غلام بنوں گا. تو جب وہ اس کی طرف چلے گئے تو ان کے نظر و نیاز، حلوے مانڈے سارے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے. اب یہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ اگر پیغمبر کی سچائی پبلک میں رکھ دی تو پیغمبر سے سارا مجمع جڑ جائے گا، ہم سے مجمع ٹوٹ جائے گا، اور جب ہم سے ٹوٹ جائے گا تو ہدایا آنا بھی بند ہو جائیں گے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک طرف مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور دوسری طرف خدا کا پیغمبر ہے، آپ صرف ایک جوڑا کپڑا ہدیہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ نے ایک جوڑا مارکیٹ سے خریدا بڑا خوبصورت سا، اس کے بعد آپ اس کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، کس کے بعد لے کے جاؤ گے؟ اور سچ بتاؤ، ایمانداری سے بتائیں. آپ نے اپنے گھر میں کھانا پکایا، صرف ایک آدمی کو کھانا دینے کی پوزیشن ہے، ایک طرف پیر صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے طرف نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لے کر کس کے پاس جائیں گے؟ سچ بتائیے. یا پھر بھی پیر صاحب کے پاس جاؤ گے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا اندھا پیر کا مرید بھی ہو جو نبی کو چھوڑ کر پیر کے پیچھے چل پڑے، جیسا کہ آج کے دور میں ہے، نبی کو چھوڑا ہے پیروں کے پیچھے لگے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، صفت، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، اس کو اگر ذکر کرتے ہیں مولوی صاحبان تو اس سے ان کے اپنے حلوے مانڈے بند ہو جاتے ہیں، تو لہذا وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، او بابا مجھ سے ڈرو، اس بات سے نہ ڈرو کہ یہ پبلک تم سے ٹوٹ جائے گی، اس بات سے نہ ڈرو کہ تمہارے نظر و نیاز بند ہو جائیں گے، تمہارے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، اور دنیا کا فانی نفع اس کو تم قربان کر دو، آخرت کا جو باقی نفع ہے اس کو بچا لو. اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کو اس نقصان کے عوض میں دنیا میں بھی بہت دے دے گا اور اللہ آخرت میں بھی بہت دے گا. پبلک کو صحیح راستہ بتاؤ، اپنے آپ سے نہ جوڑو، اللہ کے پیغمبر سے جوڑو اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں سچ سچ بتاؤ. تو پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چھپایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کرو، ان سے نہ ڈرو، یہ تمہارے حلوے مانڈے بند ہوتے ہیں تو بند ہو جائیں. اس لیے یہاں پر ایک شعر کہہ کر میں تھوڑی دیر کے لیے بات کو روکتا ہوں، جب تک وہ کتابچہ بھی تقسیم ہوگا اذان دے دیں گے مولوی صاحب. حضرت مولانا مفتی ادریس کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر یہاں پر ایک شعر لکھا ہے، کہا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِهِ. کوئی شاعر عربی کا کیا زبردست بات کر گیا. اس نے کہا او بھائی اس بات کو سمجھ لے کہ ہر چیز جس کو تو قربان کرے اس کا عوض مل سکتا ہے، لیکن جس نے خدا کو قربان کر دیا اللہ کی قسم رب کا عوض نہیں ملا. ہر ایک کا عوض مل جائے گا، ہر ایک کا عوض دنیا میں ممکن ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ،
ہر چیز کو جس کو تو چھوڑ دے اس کا عوض مل سکتا ہے. بیگم صاحبہ کو چھوڑ دو دوسری بیوی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بیگم خاوند کو چھوڑ دے اس کو دوسرا خاوند ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بچے آدمی کے مر جائیں تو اور اولاد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ایک دکان چل گئی دوسری بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ ایک دوست سے دوستی ختم دوسرا دوست بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایک گاڑی اگر بک گئی تو دوسری گاڑی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ایک مکان اگر آدمی کے ہاتھ سے چلا گیا دوسرا مکان بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ دنیا کے اندر ہر چیز کا عوض ممکن ہے. جو چیز بھی تجھ سے جدا ہو اس کا عوض ممکن ہے. وَلَيْسَ لِلَّهِ إِذَا فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِهِ. لیکن یاد رکھ کہ اگر تو نے رب کو چھوڑ دیا تو اس رب کا عوض تو تجھے کبھی بھی نہیں ملے گا. رب کا عوض مل سکتا ہے؟ اور اللہ کو قربان نہ کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو. وہ سارے ناراض ہو جاتے ہیں تو ناراض ہو جائیں, ان کا عوض خدا کی قسم ممکن ہے. لیکن میرے مولا کو اگر کسی نے ناراض کر دیا اور ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے, اپنے رب کو بھلا بیٹھے اور اپنے رب کو ہم نے کھو دیا اور قربان کر دیا, تو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم رب کا عوض آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہم موحد ہیں, ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جب رب کے سوا کوئی الہ نہیں تو اس اللہ کو قربان کر دینا اور اس اللہ کو بھول جانا اور اس اللہ کو ضائع کر دینا الیاذ باللہ, اس کا عوض آپ کو دنیا میں کبھی بھی نہیں ملے گا. تو کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور تم پورا کرو عہد میرا. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, پورا کروں گا میں عہد تمہارا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور خود اور مجھ ہی سے ڈرو. ان سے نہ ڈرو کہ تمہارے آگے پیچھے حساب کتاب ہو رہے ہیں, ان سے بالکل نہ ڈرو, بالکل اس کی پرواہ نہ کرو. اللہ کو ضائع نہ کرو. سب ضائع ہو جائیں, سب نفع چلے جائیں, سب نفع قربان ہو جائیں تو ہو جائے, لیکن رب کو قربان نہیں کرنا. رب کو قربان. تو آئیے ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اس بات کا عہد کریں اور تجدید عہد کریں سارے بھائی اور ساری بہنیں کہ انشاءاللہ زندگی میں اگر ہمیں رب کے لیے کچھ قربان کرنا پڑا تو ہم کچھ بھی قربان کر دیں گے, اور اگر سب کچھ قربان کرنا پڑا تو سب کچھ بھی قربان کر دیں گے, لیکن اپنے پروردگار کو انشاءاللہ موت تک قربان نہیں کریں. ہم سے سب چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں یہ گوارا ہے, لیکن رب ہم سے چھوٹ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنے پروردگار کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ جئیں گے, اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ انشاءاللہ آخری وقت تک جی کر اسی کلمے پر انشاءاللہ مریں گے. اللہ اکبر. اچھا بھائی چلیے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اس آیت کو دیکھ لیں, مزید پوری کرتے ہیں. اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے, سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے, اور مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے, اور نہ لو میری آیات پر مول تھوڑا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو. علماء یہود کو, بنی اسرائیل کو, اچھا ایک بات اس کے ذہن میں یہ سمجھ لیں, بنی اسرائیل ہی کو یہودی کہا جاتا ہے, اور ان کو یہود جو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اس میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا, اس کا نام یہودا تھا. تو یہ لوگ اپنی نسبت, چونکہ وہ ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ معزز بچہ تھا, اس وجہ سے یہ ساری اولادیں اپنے اسی بھائی کی طرف اپنی نسبت کرتی تھیں. عزت دار ہونے کی وجہ سے اس اعتبار سے ان کی یہ شہرت اور یہ نام ان کا پڑ گیا کہ یہ یہودی ہیں, ورنہ یہود اور بنی اسرائیل ایک ہی ہیں. یہود اور بنی اسرائیل ایک ہی ہیں. جن کو یہودی کہا جاتا ہے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے انہی کو یہودی کہا جاتا ہے. لیکن ان کو جو یہودی کہا گیا ہے وہ یہودی اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. یہ اپنی نسبت اس کی طرف کرتے تھے, اس اعتبار سے یہودی کہلاتے ہیں. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم, اور اے یہودیوں, اے بنی اسرائیل ایمان لاؤ, بما
اس کتاب پر انزلتو جو میں نے اتاری ہے، تو اس سے مراد کون سی کتاب ہوئی؟ جی بھائی اب تو آپ بھی قرآن سمجھ رہے ہیں نا، بتائیے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہودیوں سے آمنو بما انزلتو، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری۔ تو کون سی اتاری ہے اللہ نے؟ قرآن۔ لکھا ہوا ہے مفسرین نے هو القرآن العظیم، اس سے مراد قرآن عظیم ہے۔ آپ ساتھ ترجمہ خود سمجھتے رہیں۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، اور ایمان لاؤ تم اس کتاب پر اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معكم، وہ سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو۔ کون سی کتاب کو؟ تورات کو۔ اس کتاب کو سچ بتانے والی ہے، یہ کتاب سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہودیوں کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کی اس ٹکڑے کے اندر 3 وجہیں ذکر کر دی اللہ نے۔ پہلی وجہ اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں آمینو بما انزلتو، ایمان لاؤ اس کتاب پر، اس لیے کہ اس کو کس نے اتارا؟ انزلتو، میں نے اتارا۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، جس طرح تم نے تورات پر ایمان لے کر آئے اور تورات پر ایمان لانے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم تورات کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تو نے اتاری ہے، تو جس رب نے تورات کو اتارا ہے وہ رب اب بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کو میں نے اتارا، اس لیے انزلتو کا صیغہ ہے۔ وآمنوا بما انزلتو، ایمان لاؤ مان لو اس کتاب کو، انزلتو جس کو میں نے اتارا۔ تو قرآن کو ماننے کی 3 وجہیں دلیلیں پیش کر رہا ہے قرآن اس ٹکڑے کے اندر۔ پہلی دلیل کیا؟ کہ تورات پر تم اس لیے ایمان لائے کہ اس کو کس نے اتارا تھا؟ تمہارے رب نے اتارا تھا۔ تو قرآن کو اوپر بھی ایمان لاؤ اس لیے کہ قرآن کو بھی تمہارے رب نے اتارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انزلتو، میں نے اتارا ہے، میں نے اتارا، صیغہ واحد متکلم، انزلتو، میں نے اتارا ہے، تو اس وجہ سے مانو۔ اور دوسری وجہ قرآن کو ماننے کی کتنی پیاری، مصدقا لما معکم، بابا یہ قرآن تو تمہاری تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن تورات کے مضامین کی تصدیق کر رہی ہے، جو مضامین تورات کے اندر موجود ہیں، تو یہ قرآن تو اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہیں تو اس کتاب کا محسن، اپنے آپ کو اس کتاب کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمہاری کتاب کی تکذیب نہیں کی، اس نے تو تمہاری کتاب کی تصدیق کی ہے۔ تو جب یہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہیں تو چاہیے کہ اس احسان کو مان کر قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ تو قرآن پر دوسری وجہ اور دلیل ہے ایمان لانے کی کہ اس نے تمہاری کتاب کو، جس کو تم مانتے ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے، جس کو تم بطور فخر کے کہتے ہو کہ یہ کتاب ہماری ہے اور اس کتاب میں ہمارے لیے سارا دستور حیات ہے، یہ قرآن تو اس تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب قرآن نے تورات کی تصدیق کر دی تو اس اعتبار سے قرآن کو ماننا تم پر فرض ہو گیا۔ اور تصدیق قرآن نے کی ہے کس چیز میں؟ تورات کے مضامین میں۔ اور تورات کے اندر جو توحید کا بیان ہے اس میں، کہ تورات میں لکھا ہے کہ پالنہار صرف اللہ ہے، تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ پالنہار، تورات میں لکھا ہے مختار کل اللہ ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے مختار کل۔ تورات میں لکھا ہے کہ حاجت روا اللہ ہے، تو قرآن کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حاجت روا اللہ ہے۔ تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیٹا دینے والا اور بیٹی دینے والا اور عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ تو دیکھو جو مضامین تورات میں موجود ہیں وہی مضامین قرآن میں موجود ہیں، تو قرآن نے ان مضامین کی تصدیق کی۔ تورات میں لکھا ہے کہ رب صرف اللہ ایک ہے، تو قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے۔ تو جو مضامین تورات میں موجود ہیں انہی مضامین کو قرآن ذکر کر کے تورات کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے۔ تو قرآن مصدق ہوا تورات کے لیے قرآن۔ پھر ایک اور انداز آپ سے عرض کرتا ہوں شاندار، کہ قرآن اور محمد علیہ السلام تورات کے لیے مصدق ہیں، اس کو سچ بتانے والے ہیں۔ کیسے؟ آپ میں سے کسی بھائی نے یہ اعلان کر دیا اس مجمع میں کہ کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء ہماری مسجد جس کا نام
بلال ہے، جامع مسجد بلال کے اندر بعد نماز عشاء حضرت مولانا محمد عمر فاروقی دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائیں گے۔ آپ میں سے کسی نے کوئی اعلان کر دیا اپنی کسی بھی مسجد کا نام لے کر، حضرت تشریف لائیں گے، حضرت کل عشاء کی نماز کے بعد حضرت ہماری مسجد میں تشریف لائیں گے اور بیان کریں گے، یہ اعلان کر دیا آپ نے۔ اب جب کل آئی تو حضرت اسی وعدے کے مطابق اس مسجد میں پہنچ گئے اور حضرت نے وہاں خطاب فرمایا، بیان فرمایا، تو اب وہ حضرت اس اعلان کرنے والے کے اعلان کے مصدق ہوئے کہ اس کے اعلان کو سچا ثابت کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اعلان ہوا ہے کہ جامع مسجد بلال کے اندر کل بعد نماز عشاء فلانے حضرت تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں گے، وہ حضرت بعد نماز عشاء وہاں پر پہنچ گئے تو حضرت نے اس اعلان کی کیا کر دی؟ کل پہنچ کر تصدیق کر دی۔ کیا کر دی؟ بولو بھائی، سچ ہے کہ نہیں؟ تصدیق کر دی۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تورات میں ہے۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی۔ اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ کہ اللہ نے تورات میں کہا کہ آگے جا کے محمد آنے والے ہیں، وہ آگے جا کے قرآن اترنے والا ہے۔ تو دیکھو، تورات نے کہا تھا محمد آئیں گے، تورات نے کہا تھا قرآن آئے گا، تو قرآن نے آ کر تورات کی اس کلام کی تصدیق کر دی، محمد نے آ کر تورات کے اس مضامین کی تصدیق کر دی۔ تو حضور تو مصدق ہوئے تورات کے لیے۔ حضور کیا ہوئے تورات کے لیے؟ اور بابا کچھ سمجھ میں آ رہا؟ قرآن تورات کے لیے مصدق ہے، محمد علیہ السلام کی ذات گرامی تورات کے لیے مصدق ہے۔ تورات کہتا ہے کہ محمد آئیں گے، تو محمد آ گئے نا۔ جب محمد آ گئے تو گویا کہ انہوں نے تورات کے اس مضامین کو سچا کر دکھلایا کہ خدا کی کتاب میں سچا لکھا تھا۔ اس کتاب نے اس وقت میں کہا تھا کہ محمد آئیں گے، محمد آ گئے اور مدینہ پاک میں ہجرت فرما لی، اللہ کا پیغمبر آ گیا، محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے، اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا۔ تورات نے کہا تھا کہ آخر میں آئیں گے، تورات نے کہا تھا خاتم النبیین ہوں گے، تورات نے کہا تھا امام الانبیاء ہوں گے، تورات نے کہا تھا سید الانبیاء ہوں گے، تورات نے کہا تھا سید البشر ہوں گے، تورات نے کہا تھا افضل الانبیاء ہوں گے، تورات نے کہا تھا خیر الامم لے کر آئیں گے۔ تو جو مضامین تورات میں موجود تھے، حضور انہی شانوں کے ساتھ دنیا میں آ گئے، تو ہمارے پیارے پیغمبر تورات کے لیے مصدق ہو گئے۔ تورات کے لیے تو یہودیوں کو زیادہ احسان ماننا چاہیے۔ دوسری وجہ، دو وجہیں ہو گئی، اور تیسری وجہ کہ اگر تم حضور کو نہیں مانو گے تو تم قرآن کا اور نبی کا انکار نہیں کر رہے، تم تو خود تورات کا انکار کر بیٹھو گے، اس لیے کہ تورات کے اندر تو لکھا ہے کہ محمد آئیں گے۔ لہذا جب تم نبی پر ایمان لاؤ گے تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے خود اپنی تورات پر عمل کر لیا، کیونکہ تورات میں لکھا تھا۔ اور لکھے ہوئے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب تک حضور مبعوث نہیں ہوئے، تمہارے آب و اجداد بچوں کو کہتے رہے کہ آخر میں نبی آئیں گے، آخر میں نبی آئیں گے، حتیٰ کہ تم خود مدینہ کے یہود، تم اوس اور خزرج والوں کو یہ کہتے رہے کہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم جہاد کر کے ہم تمہیں سزائیں دیں گے اور تمہارے سے سارے کے سارے ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے۔ تو قرآن کا تذکرہ، نبی کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانے کی کل کتنی وجہیں اس حصے نے بیان کر دی؟ 3۔ نمبر 1، تورات کو میں نے اتارا تو قرآن کو بھی میں نے اتارا۔ یہ کتاب اس کتاب کے مضامین کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب یہ کتاب اس کتاب کے مضامین کی تصدیق کر رہی ہے تو لازم ہوا کہ اس کتاب کو مانو۔ تیسری بات کہ اس کتاب کے اندر اس نبی کا تذکرہ موجود ہے، اگر اس کو مانو گے تو تم اپنی کتاب کے پر ایمان لانے والے بنو گے۔ اور یاد رکھو، خبردار ہے یہودیوں، اگر تم نے قرآن کو نہ مانا اور تم نے محمد عربی کو نہ مانا تو جیسے تم قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے تو تورات کے اس مضامین کا بھی انکار لازم آیا۔ لہذا اب تم یہودی بھی نہ رہے، تم اہل کتاب بھی نہ رہے، بلکہ تم پکے درجے کے کافر ہو گئے۔ یہودی جب کہلائے گا نا، جب تورات کے مضامین کو مان رہا ہو،
اس وقت نصرانی کہلائیں گے جب وہ انجیل کے مضامین کو مان رہے ہوں. جب ایک نصرانی انجیل کے مضامین کا انکار کر دے تو بتاؤ وہ پھر نصرانی رہا؟ جیسا کہ کوئی مسلمان قرآن کے کسی مضمون کا انکار کر دے تو وہ مسلمان رہا؟ ہم کیا کہیں گے اس کو؟ کافر ہے کہ مسلمان؟ قرآن کے کسی مضمون کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. جیسا کہ آج ساری دنیا میں پروپیگنڈا ہے اور یہود کے کہنے پر ہمارے یہ غلامان یہود یا ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ قرآن سے آیات جہاد کو نکالا جائے. ارے اگر تم قرآن سے آیات جہاد کو نکالو گے تو آیات جہاد خود ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گی، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کے نکالنے سے تم آیات جہاد کو ختم نہیں کر سکتے. تو پوری صورتوں کے ساتھ قرآن آیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اور مان لو اس کتاب کو، اس کتاب کو مانو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. تو کفر تو پہلے ہو یا آخر میں، ہر دو صورتوں میں مذموم ہے. کفر پہلے کرو یا بعد میں کرو، ہر دو حالتوں میں مذموم ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. اس میں اشارہ فرمایا کہ کفر تو بہرحال مذموم ہے، لیکن شروع والوں کا کفر کرنا بعد والوں کے کفر سے زیادہ مذموم ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھا دیکھی اور بھی کفر کریں گے. اور یہودیوں کو پہلے قرآن کا پیغام پہنچا ہے، نصارہ کو بعد میں پہنچا ہے، اس لیے کہ یہود مدینہ میں ہیں اور نصارہ شام کے اندر ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے یہودیوں، اگر تم نے قرآن کو نہ مانا تو تم اہل کتاب ہو، تم اہل علم ہو. اگر تم قرآن کو نہیں مانو گے تو تمہیں تمہارے کو دیکھا دیکھی وہاں کے نصارہ وہ بھی تمہارے پیچھے چلیں گے اور وہ بھی قرآن کا انکار کر بیٹھیں گے. تو لہذا تم اول کافر بنو گے. تم کیا بنو گے؟ اور اول جو کافر بنا کرتا ہے بعد والوں کا سارا کفر اس کے کھاتے میں ہوتا ہے. جو شروع کے اندر کسی برائی کی بنیاد ڈال دے تو بعد میں جتنے لوگ اس برائی اور گناہ کو کریں گے تمام کے تمام گناہ کرنے والوں کے گناہ کا وبال اول پر پڑے گا. تو اس لیے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو اور پہلے قرآن کا پیغام مدینہ منورہ میں تم کو پہنچ گیا کہ پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ میں، اور مدینہ میں تم آباد ہو، لہذا تمہیں سب سے پہلے قرآن کا پیغام ملا ہے. لہذا تم قرآن کے پیغام کا انکار کر کے اول کافر مت بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات پر مول تھوڑا مت لو اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، پورے طور پر ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ٹکڑا بھی اس عبارت کا قابل تشریح ہے. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کی تشریح عرض کر دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.